السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ سورہ میں لفظ اخلاص کہیں اس کو یہ نام اس کے معنی سے لیا، جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لائے گا وہ شرک سے چھٹکارا پا جائے گا۔ یہ سورہ مکی ہے۔ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 4 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 4 آیتیں ہیں۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی تھی۔ جب مشرکین نے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہونا، وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کے برابر کوئی نہیں، اللہ ایک۔ اس سورہ میں جو ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اور وہی سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے۔ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تھی، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات یہ تھی کہ مشرکین بت پرستی، ان خداؤں کو پوج رہے تھے۔ یعنی کہ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ لوگ جو ہے بت کی پرستش کرتے تھے، جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ یعنی ان سب چیزوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی، جو شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیووں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، ان سب چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو اس وقت یہ جو ہے قل هو اللہ نازل کی گئی تھی۔ کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی، ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کو مانتی تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے۔ یعنی مشرکین جو ہے، مشرک لوگ یہ بات یعنی کہ اس طرح سے مانتے تھے کہ خدا انسانی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ خدا کو مانتے تھے، عیسائی کس کو؟ ایک خدا کو مانتے تھے، مگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس وقت کے لحاظ سے یہ قل هو اللہ ہوا سورہ اخلاص نازل کی گئی، اور اس کی ماں بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی کہ یہودی جو تھے وہ بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ یہودی جو تھے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان حالات میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی، جب اس وقت لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی، تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا شروع ہوا کہ رب کی قسم، رب کس قسم کا ہے جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کیسا ہے جو تمام لوگوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت تو بہت سے لوگ پوجا کرتے تھے، تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ تو اس وقت یہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا صاف تصور پیش کر دیا ہے، جو تمام مشرکانہ تصورات کو جڑ سے ختم کر دیا۔ اس کی ذات کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو ہم شریک کرتے ہیں، کسی اور کو ہم اس کے برابر سمجھتے ہیں، اس کے جیسا مانتے ہیں، تو یہ ہم شرک کر رہے ہیں، گویا کہ ہم مشرک ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس میں یہی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
وحدانیت کا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، توحید کو مضبوط کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔